اب میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا ایک اور اسٹیل ٹائپ کا کوئی اور ایسا نام ہے، اس حوالے سے نیا طیارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جنگی طیارہ، کہ بھائی یہ جو رافیل لائے تھے، رافیل والوں فرانس والوں کو بھی انہوں نے ہزیمت کا سامنا کروایا. وہ ایئر فورس کے جو تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بات یہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے زیادہ جذبے کی بات ہے، اور ان مہارت، مطلب پائلٹوں کی مہارت چاہیے. تو بے شک وہ پہلے جو ان کا ابھینندن تھا، ابھی یہ اور ہیں. تو ایشو جہازوں میں نظر نہیں آ رہا، ہتھیار میں نظر نہیں آ رہا، چلانے والوں میں ایشو نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانا پڑی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کویت جس نے کوئی پچھلے 5 سالوں سے پابندی لگا رکھی تھی، اس سے بھی شاید زیادہ، وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، پھر چینج کر دیتے ہیں. انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزا کھول دیے. ہو سکتا ہے ابھی لیبر کا معاہدہ ہو کویت کا اور پاکستان کا. یہ کتنی بڑی خوشخبری. نمبر 2، اسی دوران آئی ایم ایف نے بھی پیسے دے دیے. اگر امریکہ نہ چاہتا، یا امریکہ جو پہلے جو اس کا موڈ تھا لفٹ نہیں کرا رہا تھا، پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، وہی آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دے رہا ہے. اب ایک اور بات ہے یہاں اہم چیز، ادھر شہباز شریف کہتا ہے کہ پرامن اور شہری مقاصد کے لیے ایران جوہری پروگرام کے حامی ہے. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ، جب پوری دنیا خلاف ہے ایران کے کہ بھائی اس کو جوہری پاور، اٹامک پاور نہیں بننے دینا. وہاں پاکستان جیسا ملک جس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، اس کا وزیر اعظم جاتا ہے، آرمی چیف جاتا ہے، اور وہ یہ بات کر رہا ہے. وہ یہ بیان دینا ایسا معمولی بیان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نہ اب ڈر رہا ہے امریکہ سے، نہ کسی اور اس سے ڈر رہا ہے. یہ چیز ہو رہی ہے کہ چائنا اب کوشش کر رہا ہے کہ بلاک بنایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. ایک مشہور کہاوت ہے انگلش کی جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کامیابی کے ہزاروں وارث ہیں جبکہ ناکامی یتیم ہوتی ہے. کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں حالیہ جو پاکستان اور بھارت کشیدگی تھی اس کے بعد دیکھنے کو مل رہی ہے. نریندر مودی جس کو بہت شوق ہے لڑائیاں کرنے کا، ہندوتو آئیڈیالوجی، اور پھر جس انداز میں اس نے اپنی عوام اور میڈیا، جو گودی میڈیا اس نے بنا رکھا تھا، سارے جو کام کے صحافی، انفارچونیٹلی ایسی یہی چیزیں ہمارے ملک میں بھی ہوتی آ رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ادھر تو وہ کیا کہتے ہیں، بیڑا ہی غرق سمجھو. تو چن چن کے بندے نکالے گئے جو مخالف آوازیں تھیں یا ریشنل لوگ تھے. اب جو ان کی وہاں پہ صحافی بچے ہیں وہ تو ایکٹروں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جھوٹوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، افسانہ نگاروں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے پورا کراچی بھی فتح کر لیا تھا، لاہور بھی فتح کر لیا تھا، کوئٹہ بھی فتح کر لیا تھا، پورا پاکستان فتح کر لیا تھا. اور جو فلم انہوں نے چلائی اس کو آسکر ایوارڈ نہ دینا ظلم عظیم ہوگا، زیادتی ہوگی، میرٹ کی بدترین پامالی ہوگی. پاکستان نے بھرپور کوشش کی، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پاکستان کو بھی اس طرح پہلے آئیڈیا نہیں تھا کہ یار انڈیا ہے، پوری دنیا بیک پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو سینکشنز لگ جائیں، یا ہماری معیشت ہمیں وہ نہیں ہو رہی، اندرونی صورتحال کافی کشیدہ ہے، تو یہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے. پاکستان بھی تذبذب کا شکار پہلے شروع میں کچھ دن رہا. اچھا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آرمی چیف نے وہ مشقیں شروع کر دیں، بارڈر پہ جانا شروع کر دیا. یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتا ہے مینٹلی، یا وہ دکھانے کے لیے تاکہ مخالف تکڑا ہو یا مضبوط ہو یا جو بھی ہو، یہ کوشش کی جائے کہ بھائی بڑی ہماری تیاریاں بیک فٹ پہ چلے جائیں. لیکن یہ ہوتا رہا بالآخر انڈیا نے 8-9 کو شروع کر دیے، ایک جگہ دوسری جگہ، ایون نور خان ایئر بیس تک وہ آ گئے. کئی لوگ ان کی کارروائی میں مارے گئے، کہا جا رہا ہے ان میں بچے، خواتین بھی شامل ہیں. تو اس کے بعد بھی کافی حد تک پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر فورس کے بھی تھے، نیوی کے بھی تھے، اور DGISPR بھی تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نہیں چاہتے دنیا دیکھے.
لیکن دنیا چپ تھی, دنیا مزے لے رہی تھی. امریکہ کے جو تھے وہاں پہ ٹرمپ کے بعد والے عہدیدار, ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ چلتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ چیزیں جب ہو رہی تھیں, یا پہلگام والا واقعہ ہوا تھا, اس وقت وہ شخص انڈیا میں تھے. تو یہ جب ہوا تو اور زیادہ کہ دیکھو کیا کیا وہ ہوا. اس طریقے سے انڈیا نے امریکہ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ اس نے وہ کیا تو پاکستان نے یہ کروایا, یہ الزام لگا دیا تھا. تو امریکہ کی بھی کوشش تھی کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ دو ہاتھ ہو جائے. تو اور کوئی چارہ نہیں تھا. جب انہوں نے کہا کہ نور خان ایئر بیس پر بھی ہوا, رحیم یار خان بھی پر بھی ہوا, بس GHQ تک کو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو کوئی حل نہیں ہے. پھر پاکستان نے کارروائی کی. اور پھر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی ہمارے پائلٹ کوئی گئے انڈیا میں, کوئی گھنٹوں انہوں نے کارروائی کی. ایسا سین نہیں تھا, پائلٹ پاکستانی تھے, لیکن انہوں نے یہاں سے ہی وہ جو میزائل تھے یا باقی جو گولہ بارود فائر کیا, پاکستان کی باؤنڈری سے ہی فائر کیا. وہاں پہ غالباً الفتح میزائل, جس کو 5 دن پہلے ٹیسٹ کیا گیا تھا, اس کی پریکٹیکل سربنی یہاں پر دیکھنے کو ملی. اور کوشش کی گئی کہ کوئی سویلین بھی نشانہ نہ بنے, اور کوئی ایسی جگہ جس طرح انہوں نے انڈیا نے ٹارگٹ کیا ایسا نہ ہو. کوئی برگیڈ ہو یا کوئی اور ان کی فورسز کی جگہ ہیں, ان کو ہی ٹارگٹ کیا جائے. تو جب یہ کیا گیا اور ان کا وہ جو سسٹم ہے میزائل کو ٹیکل کرنے والا 300 جو رشیا سے وہ لے کر آئے, وہ ان کا اڑ گیا. 2-3 رافیل اڑ گئے, MiG-20 وغیرہ اڑ گئے, کوئی 5-6 بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے جہاز اڑ گئے. اب رافیل میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اب میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا ایک اور اسٹیل ٹائپ کا کوئی اور ایسا نام ہے, اس حوالے سے نیا طیارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, جنگی طیارہ, کہ بھائی یہ جو رافیل لائے تھے, رافیل والوں فرانس والوں کو بھی انہوں نے ہزیمت کا سامنا کروایا. وہ ایئر فورس کے جو تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بات یہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی سے زیادہ جذبے کی بات ہے, اور ان مہارت, مطلب پائلٹوں کی مہارت چاہیے. تو بے شک وہ پہلے جو ان کا ابھینندن تھا, ابھی یہ اور ہیں. تو ایشو جہازوں میں نظر نہیں آ رہا, ہتھیار میں نظر نہیں آ رہا, چلانے والوں میں ایشو نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانا پڑی. یقیناً آج کی اس دنیا میں جنگ و جدل میں کوئی خود کو اعلیٰ سمجھے اچھی بات نہیں ہے, 21ویں صدی ہے. لیکن جب اگلا جنگ کی ہی بات کر رہا ہو, جنگ بھی اس کے, اور وہ دھمکیاں پر دھمکیاں دے رہا ہو, تو پھر اس کو تھوڑا بہت سبق سکھانا پڑتا ہے. وہ اس کو سکھایا گیا. جب سکھایا گیا پھر وہ گیا. پھر وہ امریکہ جو کہہ رہے تھے کوئی یہ ان کا اپنا کام ہے, وہی مداخلت کر رہا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس جنگ کو روک دینا چاہیے فلاں فلاں. تو پاکستان بھی, میں نے کہا نہیں کہ اس نے رسپانس میں کیا, نہیں چاہ رہے تھے, لیکن پاکستان نے اتنا جواب ان کو دیا کہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا. امریکہ کی اس پہ چپ ہوا. ادھر سے انڈیا کا اتنا نقصان ہوا تھا, اگر وہ خود گئے امریکہ کو انہوں نے جو ہے نا ریکویسٹ کی, اور پھر خود ہی چپ ہو گئے. ابھی جتنی بیان بازی کر رہے ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے. تو ان کے جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے ابھی ایک ڈیلیگیشن بھی بنایا ہوا ہے پارٹی کی, جاؤ لابنگ کرو, دنیا میں بتاؤ پاکستان یہ ریاست ہے وہ ریاست ہے. اس کے بعد دنیا بے وقوف نہیں ہے, پاگل نہیں ہے. دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہوا اس میں. اس کے بعد پاکستان کی آپ صورتحال دیکھیں, آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. پہلے آرمی چیف کا اس میں کوئی شک نہیں ہے, گراف بہت نیچے تھا. PTI اور آرمی کا جو چیز چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی تو آرمی چیف اس کے بعد تو گئے ہیں, فیلڈ مارشل بھی ان کو بنا دیا گیا. سرخرو ضرور ہوئے ہیں, لیکن باہر والوں سے آپ جنگ لڑ سکتے ہو, اپنوں سے جنگ لڑنا بہت مشکل ہے. آرمی چیف نے وہ محاذ تو وہ سنبھالا اور کیا, لیکن کوشش یہ کریں, چاہے بلوچستان کا ایشو ہے, وزیرستان کا ایشو ہے, PTI کا ایشو ہے, اس کو ٹیکل کریں. یہ درد سر ضرور بنے گا جتنا بھی وہ کریں, کہ لوگوں کو اس انتہا تک نہ لے جایا جائے. جس طرح پاکستان نے انڈیا پر اٹیک خوشنودی سے نہیں کیے, حالات اس لیول تک آ گئے تھے کہ کرنے پڑے. اسی طرح جو اپنے لوگ ہیں ان پر بھی اتنی سختیاں نہ ان کو دی جائیں کہ ان کے لیے بھی کوئی اور حل نہ ہو. وہ کہیں یا نکلو, یا پھر ایسے مرنے سے پھر ایسا مرنا بہتر ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے,
कुवैत जिसने कोई पिछले 5 सालों से पाबंदी लगा रखी थी, उससे भी शायद ज़्यादा, वक्तन फ़वक्तन होता है फिर चेंज कर देते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा खोल दिए। हो सकता है अभी लेबर का मुआहदा हो कुवैत का और पाकिस्तान का। ये कितनी बड़ी खुशखबरी। नंबर 2, इसी दौरान IMF ने भी पैसे दे दिए। अगर अमेरिका ना चाहता, या अमेरिका जो पहले जो उसका मूड था लिफ्ट नहीं करा रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही थी, वही IMF पाकिस्तान को पैसे दे रहा है। और वो ट्रम्प जो लिफ्ट नहीं कराता था, वो तारीफें करने पे मजबूर हो गया है और कह रहा है दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तानियों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम तो हैरान हो गए भाई, ट्रम्प और तारीफें करे। इसके बाद क्या होता है, अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $40 अरब की फराहमी का ऐलान किया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 2026 से 2035 तक $40 अरब फराहम करेगा। ये रकम तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, साफ तवानाई और बेहतर क्वालिटी के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब $40 अरब वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो अगर होता पाकिस्तान ना जीता हुआ होता, या इसका वो क्या कहते हैं हाथों पर ना होता, ये बड़े इतने मगरमच्छ ये इदारे ये पाकिस्तान को 1 टका देते, उल्टा ये कहते भाई आप लोगों की ये कंडीशन है, आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, तो आप लोग उल्टा हमारी पिछले वाली दे दो, या आपके ये सैंक्शंस। इसका मतलब है पाकिस्तान ने इस महाज पे ज़रूर कामयाबी समेटी है। अच्छा, इस दौरान ईरान ने भरपूर कोशिश की, इधर भी उनके वज़ीर ख़ारजा आए, उधर भी गए। फिर उनके जो मेजर गोरावारिया थे, उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, फिर इंडियन एम्बेसी को बाकायदा कंडेम करनी पड़ गई और प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ गई थी। तो इसमें ईरान, अज़रबैजान ने, तुर्की ने बड़ा बेहतरीन काम किया, साथ दिया। अज़रबैजान और तुर्की ने ओपन साथ दिया था। इसी हवाले से अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर वहम पल्ला टीम गए हुए हैं। बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। $2 अरब की सरमायाकारी अज़रबैजान करने जा रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने बड़ा खसूसी शुक्रिया अदा किया। इससे पहले पाकिस्तान ये वफद गया था ईरान। अब एक और बात है यहाँ अहम चीज़, इधर शहबाज शरीफ कहता है कि पुरअमन और शहरी मकासद के लिए ईरान जौहरी प्रोग्राम के हामी हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट, जब पूरी दुनिया खिलाफ है ईरान के कि भाई इसको जौहरी पावर, एटॉमिक पावर नहीं बनने देना। वहाँ पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था, उसका वज़ीर आज़म जाता है, आर्मी चीफ जाता है और वो ये बात कर रहा है। और ये बात ऐसे नहीं होती। कोई भी वज़ीर आज़म जब किसी मुल्क में जाता है तो क्या होता है, DGISI, MI के लोग, ISI के फ़ॉरेन ऑफिस के पूरा एक वो होता है कि हाँ भाई ये लोग हैं, इनका ये मिजाज है, ये इनकी ताकत है, ये इनकी कमज़ोरी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी, वो पूरा उनको जो है ना ब्रीफ़ किया जाता है। और यहाँ तो आर्मी चीफ भी साथ हैं, ज़ाहिर बात है ISI MI के लोग भी होंगे और लोग भी मतलब कवर में होते हैं। तो वो ये बयान देना ऐसा मामूली बयान नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ना अब डर रहा है अमेरिका से, ना किसी और उससे डर रहा है। ये चीज़ हो रही है कि चाइना अब कोशिश कर रहा है कि ब्लॉक बनाया जाए, और इसमें चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी चल रही है। दोनों, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप दाइश को सपोर्ट करते हो। उसका जो ISKP है वो यहाँ पे मस्तूंग में हैं, और उन्होंने अभी तो खुद दावा किया कि हमारे मस्तूंग में लोग मारे गए हैं। ये लोग आते हैं अफगानिस्तान में हम पर दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, मारते हैं वगैरह वगैरह। पाकिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है कि TTP को आप सपोर्ट करते हो। वो लोग आते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, फ़ौजियों को मारते हैं, हम सिविलियन को मारते हैं, लिहाजा ये दहशतगर्दी वहाँ से ही सपोर्टेड है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बबांगे दोहल ये कहना, ये तासुर है कि हाँ भाई अब हम मजबूत हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी वक्त ब्लैकमेल कर दे। हाँ ये है कि अगर अमेरिका को आंखें दिखाई जा रही हैं तो चाइना को हाथ में रखा हुआ है। चाइना को भी अब पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान, इस वजह से चाइना के हथियारों की जो कद्र कीमत बढ़ी है, राफेल की गिरी और चाइना वाले की बढ़ी, और चंद ही मुल्क हैं, 4-5 मुल्क हैं जो जंगी हथियारे म्यारे बनाते हैं, उसमें चाइना भी एक है। तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। उसको अरबों खरबों डॉलर का नुकसान, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान तो राफेल वालों को हुआ, और उसी के मुकाबले में जो फ़ायदा हुआ है वो चाइना को हुआ है।
نیکسٹ ٹائم اس کی مارکیٹ کہاں تک جائے گی. وہ فائدہ اس کو کس وجہ سے ہوا؟ پاکستان کی وجہ سے. چائنا ڈائریکٹ فرنٹ کسی سے کھولتا نہیں ہے, پاکستان ہے. تو اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہاں پاکستان کو چھوٹ دے رہا ہے کہ بھائی آپ آزاد ہو, آپ جو کرتے ہو کرو. تو اس وجہ سے کل یوم تکبیر تھا, تو اس پر بھی ایک بڑا نعرہ وہ لکھا تھا کہ اٹامک پاور تو ہم بن گئے ہیں, اب اکنامک پاور یعنی معاشی طاقت ہم بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے بنے اس ملک میں جو غریب بیچارہ پس رہا ہے اس کی زندگی میں تھوڑی بحالی آئے, اور چائنا جو ہمیں ہتھیار دیتا ہے, ہمیں باقی سپورٹ کرتا ہے, امید ہے ہماری اکانومی کی بہتری میں بھی کوئی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. تو چائنا کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو فرنٹ ایک دوسرے سے چلے ہوئے ہیں, پاکستان کا وہ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے آتا ہے, ہمارے لوگ مارتے ہیں, اور وہ داعش کا کہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ دونوں وزیر خارجہ پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بھی گئے, وہاں پہ ایک بڑا اجلاس ہوا, اور ایک بڑی مشہور پکچر وائرل ہوئی کہ چائنیز نے ایک ہاتھ میں ایک کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ بھائی ہم ایک ہیں. اور یوں سی پیک میں افغانستان کو بھی شامل کیا گیا. تو چائنا دونوں اینگل میں پاکستان کو دیکھ رہا ہے, اکنامک میں بھی اور جو دوسرا ہے جنگی والا یا اسٹریٹجک والا, دونوں انداز میں, اور اس کو وہ کر رہا ہے. اور افغانستان بھی اگر مل جاتا ہے تو اس کی سینٹرل ایشیا تک ایکسیس ایزیلی ہو جائے گی, جو کہ وہ چاہتا ہے. تو یوں وہ نہیں چاہتا کہ جنگیں بڑھیں یا وہ ہو, لیکن وہ ساتھ میں چاہتا ہے کہ انڈیا بھی اپنی اوقات میں رہے. جو بڑا مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو اوقات میں پاکستان کے تھرو ہی رکھا جا سکتا ہے, اور افغانستان کو بھی کنٹرول میں رکھا جائے تاکہ ان کے ساتھ ان کی قربت اتنی نہ بڑھے. یہ ہو گیا ایک چیز. اب ایران کے لیے جب اتنا وہ کیا, شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ میرا جس طرح استقبال ہوا, یا آرمی چیف کا جس طرح یہاں پہ استقبال ہوا, میں ایسا لگا ایک بھائی دوسرے بھائی کا استقبال کر رہا ہے, اتنا وارم ویلکم ہمیں کیا گیا. تو اب دوسری بات ہے کہ جس طرح ہم افغانستان پہ وہ کرتے ہیں, اسی طرح پاکستان ایران پہ بھی الزام لگاتا ہے کہ جو بلوچ عسکریت پسند ہیں, اسپیشلی وہ کہتے ہیں کہ جو BLF ہے وہ یہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے. تو اب شاید ان کے لیے بھی یہاں مسئلے بنے. کیونکہ پاکستان کہے گا ہم آپ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, یہاں سے ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, تو آپ ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے کچھ نہ کچھ سٹیک ہیں, ویسے تو ابھی تک ایلیگیشن ہے, لیکن جو ان کے اہل خانہ ہیں استاد واحد قمبر کے, وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ استاد واحد قمبر ایران میں تھے, ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا. تو وہاں سے اغوا کرنا تو ظاہری بات ہے معمولی بات تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کا کوئی اور دشمنی نہیں تھی, پاکستان تھا. تو وہ یہاں پر ہیں, عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے, تو اس پر ہم زیادہ بھی وہ نہیں کر سکتے. ہم دعا گو ہیں کہ ایک بزرگ ہے, بے شک اس کی ایک وہ ہے, ہمیں اس کی آئیڈیالوجی سے بھی اختلاف ہے, طریقہ کار سے بھی اختلاف ہے, لیکن کم سے کم آپ نے جو بھی سزا دینی ہے یا جو بھی کارروائی کرنی ہے, آپ اس کو ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن لائیں, پتہ ہو. اور بہت سارا میرے خیال میں مواد ہے آپ لوگوں کے پاس, تو وہ کم سے کم یہ چیز جب اس انداز میں ہوتی ہے تو اتنی دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی جب منظر عام پہ کوئی چیز آ جاتی ہے. تو یوں اب ان کے لیے وہاں پہ ٹکنا بھی بڑا مشکل ہوگا. اور دوسرا, کل افغانستان کے ایک بڑے عہدیدار کہہ رہے تھے, اس نے پھر TTP والوں کو نشانہ بنایا کہ امیر نے پہلے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ افغانستان کی سرحد کراس کر کے دوسری جگہ جا کے جہاد نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی پہ جہاد کرنا چاہتے ہو یا کسی شریعت کے تابع ہو, کسی قانون کے تابع ہو, آپ وہ بتا دو. اور یہ بھی پاکستان کے پریشر میں انہوں نے کیا. جب یہ ٹرین والا واقعہ ہوا, پاکستان نے افغانستان حکومت کو کہا کہ یہ لشکرگاہ سے یہ چیز ہو رہی ہے, آپ کارروائی کریں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. پھر کہتے ہیں کہ جب وزیر خارجہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اب بتانے آئے ہیں, نیکسٹ ٹائم جب ہوگی ہم کارروائی کریں گے. اب یہی چیز ہے. افغانستان جتنا بھی ہم کہیں کہ امریکہ کو شکست دی, یہ وہ, لیکن اس کی اتنی پاور نہیں ہے. سپوز کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے زیادہ پاور تو افغانستان کے پاس نہیں ہے. کہاں ہے ان کی فضائیہ, کہاں ہے وہ آج کل اسٹریٹجیکلی, اسپیشلی پاکستان نے بھی جو جنگ لڑی 90% تو فضائیہ کی لڑی. فضائیہ میں افغانستان کا کیا مقام ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. پھر ان کی اکنامک صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. تو ان کے لیے ادھر ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے. تو وہ اب کوشش کریں گے کہ یا جو BLA ہے یا BLF, ان کے لیے افغانستان میں بھی سختیاں, ایران میں بھی سختیاں, اور ادھر فوج اور FC سے تو چل ہی رہی تھیں. ابھی دیکھا
तुर्बत में वाक़या हुआ, उसके बाद ठंडा पड़ गया माहौल। तो अब फिर जो दाइश ने धमकी दी है, तो पहाड़ों में भी उनके लिए हर तरफ से वो की जा रही है। मतलब उनके लिए मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई अगर इंडिया की तरफ से वो डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो हर हवाले से उनके लिए घेरा तंग हो रहा है हर तरफ से। देखते हैं इसका क्या लाएअमल होता है। लोगों को लापता करना, फिर मार देना, ये सिलसिला फिर उरूज पे जा चुका है। इधर से है ये, खैर डिबेट बहुत चली जाएगी। आजकल बुज़दार कबीला एक बहुत ही ओप्रेस्ड कबीला है। कोई चंद नाम हैं उनके जो इक्का दुकाए हुए हैं, बाकी बेचारे गरीब लोग हैं, दर पदर हैं। बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब वाली साइड पर भी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे अप्रोच किया अस्करियत पसंदों ने उन्हें, या फिर किस तरह उनका और उनका लिंक हो गया। अब वो बड़ी तादाद में लापता भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। तो हम फिर वो कहेंगे किसी का जुर्म है अदालत में पेश करें, फांसी तक ले जाएं। ये उठाना मार देना ये नाइंसाफ़ी है। ये जो पीछे उसके लवाहिकीन है या दूसरे हैं, वो कहते हैं कि यार अगर ये होता, बेशक वो किसी भी तंजीम का होता कि होता, तो फिर ये अदालत में इसको पेश करते, फिर तक उसे फांसी हो जाती कि इसने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया, दूसरा इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। अब जो इदारे हैं, इदारे वाले कहते हैं अदालत में पता नहीं कि कहाँ तक चली जाए, उस तरीके से अदालत में जो गवाही होती है वो उस तरह वो गवाही मानते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पेचीदगियाँ हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही एक्सट्रीम पर हैं, कोई दरमियानी रास्ता लेने को तैयार नहीं है, और दिख नहीं रहा कि ये लेंगे और इसका कोई प्रॉपर हल होगा। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये बहुत तकलीफ दे अमर है। हाँ, गुजारिश है दोनों ही अपनी अपनी उस पर नज़रसानी करें। तो अभी तक कहने का ये था कि उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि वो कोटेशन है कि कामयाबी के हज़ारों वारिस हैं, नाकामी यतीम है। अब उस इंडिया को कोई मुंह नहीं लगा रहा। अब उसके पैनल जा रहे हैं, अपोजिशन को मिलाया हुआ है, लेकिन वो लिफ्ट नहीं मिल रही। अब उनकी सिर्फ वो गीदड़ बक्कियाँ हो सकती हैं, बाकी इंडिया का वो मकाम जो 8-9 मई से पहले का था, और अभी इतना फ़र्क है कि मतलब अगर वो पहले था 90%, तो वो अब 20% भी नहीं रहा। तो अब इंडिया की बहुत तबाही हुई है, हजीमत हुई है, बदनामी हुई है, आप जो भी कहें। मैं फिर कहता हूँ कि जंग व जदल किसी चीज़ का हल नहीं है, और अच्छी चीज़ नहीं है कि कोई कहे आज के दौर में कि हम जंग में ये किया, लेकिन उस चीज़ पे उसने मजबूर किया। इसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाइया फ़ौज या वो बहुत बड़े लेवल पे चले गए हैं, लेकिन साथ में फिर मैंने कहा कि आप सबसे जंग जीत सकते हो, अपनों से नहीं जीत सकते। नज़र षानी करें अपनी पॉलिसी पर, और जो अपने लोग हैं उनको अगर आपने वाकई मुआशी हब बनने का इरादा कर लिया है, तो फिर अपने लोगों को मनाएं, और जो हैं मेहरबानी करके हर इदारा आज़ाद हो, अपनी हुदूद में काम करें। अभी न सहाफ़ी रहा है, न जज रहा है, न वकील रहा है। ऐसी खिचड़ी पक गई है, ये अज़ाब बहुत कर देगी। तो ये किसी के हक में नहीं होगी। मेहरबानी करके अपनी हुदूद में रहेंगे तो इज़्ज़त भी होगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर हम सब चीज़ें अपने कंट्रोल में करेंगे और हर ये तरमीम पे तरमीम होगी, तो ये फिर मेरे ख़्याल में खुशहाली वाली वो नहीं है। हम वो तरमीम करें जिसमें अवाम की खुशहाली हो, मुल्क की खुशहाली हो, ना कि ये चंद लोगों को फ़ायदा हो, हम उस तरमीम के लिए कुछ ही कर जाएं। तो बहरहाल पाकिस्तान फ़िलहाल पीक पे जा रहा है। गुजारिश यही है कि खुदा इसे और पीक पे ले जाए, लेकिन साथ में ये भी दुआ है कि किसी भी किस्म की जो हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी, चाहे बलूचिस्तान से लेके वज़ीरिस्तान तक या पंजाब, सिंध, सरहद कहीं भी हो, हम उसके बिल्कुल भी हक़ में नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान फले फूले जो इंसानी हकूक़ का लंबरदार भी हो, जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली भी ना हो, जिसमें इंसानों को बराबरी पर वक़्त दी जाए, और बिछड़े हुए लोगों का, पिसे हुए लोगों का ख्याल भी रखा जाए। तो इंशाअल्लाह जो अब अपडेट्स होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।